السلام علیکم دوستو مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ جنت میں خوبصورت تھا، اور مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا ہوتے تھے۔ لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ دوستو روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور علماء کے مطابق وہ اناج گندم تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سکون سے رہو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، چونکہ اس وقت شیطان فرشتوں کا سردار تھا۔ تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکال دیا، بے دخل کر دیا، اور اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے، اور ان کے ساتھ اماں حوا سلام اللہ علیہ کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے مگر گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے بالکل نکر دروازے پر بیٹھ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان وہاں 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے ہم کلام یعنی اس سے بات چیت کر سکے۔ دوستو روایات کے مطابق مور، جسے ہم پیکاک کہتے ہیں، مور جنت کے دروازوں پرندوں میں سے ایک خوبصورت ترین پرندہ تھا۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آیا، شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے پوچھا کہ اب تم اپنا انٹروڈکشن کراؤ، اپنا تعارف کراؤ، تو شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تم ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ ساری باتیں سن کر مور جو ہے نا وہ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے، وہ اس کا نام سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری کہانی سمجھائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، اور پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہوا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو ابھی جنت میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا علیہ السلام اللہ علیہ کے پاس جا کر جھوٹی خیرخوائی ایکٹنگ کرنے لگا، اور وہ دونوں ہی شیطان کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل آلموسٹ تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میری یہ خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولیات ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح پاسبل ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ جس دانے کو کھانے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، اگر وہ آپ کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات، ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، اور آپ جنت میں ہی مستقل طور پر رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، مگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا خوف ڈومینیٹ غالب ہو گیا۔ جبکہ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد
ان دونوں نے اس دانے کو ٹیسٹ کیا، چکھ لیا. جیسے ہی وہ دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر وہ واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے. اسی دوران اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو یہ آرڈر پاس کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو. ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے بھی چاہو بے خوف و خطر کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب اتارا گیا، جبکہ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کو سرزمین جدہ کے قریب اتارا گیا. جن خوبصورت پیروں سے چل کر اور شیطان کو جنت کے اندر لے جایا گیا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ رب العزت نے مور سے چھین لیے اور مور کو جنت سے باہر نکال دیا گیا. سانپ نے جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، سانپ اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو بھی اللہ رب العزت نے چھین لیا اور اس کے منہ میں اللہ رب العزت نے زہر ڈال دیا. پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا. یوں ان دونوں جانوروں کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا. دوستو، ان روایات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان روایات کی کوئی خاص معتبر سند نہیں ہے، مگر اکثر کتابوں میں سانپ اور مور کے حوالے سے یہ روایات ملتی ہیں. اکثر مورخین اور علماء انکار کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایات ہیں، مگر بعض مورخین حضرت آدم علیہ السلام کے جنت کے نکالنے کے واقعات میں ان واقعات کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. دوستو، مور اور سانپ کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کیجئے گا، تاکہ بچوں کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر بڑھے. کیونکہ میں بھی بچوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ ممی ڈیڈی ABC سے ہٹ کر اسلامی روایات، قرآن کو تفسیر، ترجمہ اور جو روایات ہیں ان کے مطابق بھی بچوں کو ضرور ڈالنا چاہیے، تاکہ بچوں کا ایکسپیرینس بڑھے اور وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ضرور تبھی کر سکیں جب ان کے پاس ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.